بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الجہل و اقسامہ، لیس الجہل الا عدم العلم ممن لہ الاستعداد للعلم والتمکن منہ، فالجمادات والاجماوات لا نسمیہا جاہلۃ ولا عالمہ۔ توجہ کریں، ہماری بحث تھی علم کے بارے میں۔ علم کی ہم نے بہت ساری تقسیمیں کی ہیں۔ مشہور تقسیم یہ کہ علم یا تصور ہوتا ہے یا تصدیق ہوتا ہے۔ اب علم کے مقابلے میں ہوتا ہے جہل، ٹھیک ہے۔ علم رکھنے والے کو عالم کہتے ہیں اور جہل رکھنے والے کو جاہل۔ جہل اور اس کی اقسام، یہ عنوان بحث ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہل بدیہی چیز ہے۔ آگے تعریف کی بات آپ پڑھیں گے، تعریف اس کی ہوتی ہے جو چیز واضح نہ ہو۔ یہ جہل کیا ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اگر کوئی تعریف کرتا بھی وہ لفظی تعریف ہے۔ لفظی تعریف یہ ہوتی ہے ایک لفظ کا ایک اور لفظ کے ساتھ معنی کر دینا۔ بہر ایک واضح سا مفہوم ہے جہل کیا ہوتے ہیں، علم کے مقابلے میں جو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے الفاظ کی بحث میں۔ الفاظ کی ایک قسم تھی متقابلان، تقابل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ آگے انشاءاللہ مباحث الفاظ آ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے جہل اور اس کے مقابلے میں ہے علم، یہ کون سا تقابل ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 نقیض چیزیں ہیں، جہل اور علم۔ بعض کہتے ہیں ضدین ہیں۔ نقیضین کیا ہوتا ہے، ضدین کیا ہوتا ہے، سیاتی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اگلے ہفتے میں آئے گا یہ۔ بہرحال ایک وہاں بتائیں گے تقابل کی قسم میں ملکہ اور عدم ملکہ۔ میں ابھی سمجھا دیتا ہوں، سادہ ابھی یوں سمجھاؤں، تعریف وہاں کریں گے۔ اب مجھے آپ بتائیں، اس دیوار کو اندھا کہہ سکتے ہیں؟ دیوار دیکھتی ہے؟ کہہ سکتے ہیں دیوار اندھی ہے؟ کہہ سکتے ہیں دیوار غیر شادی شدہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اندھا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بینائی کی صلاحیت ہو، ابھی کسی مجبوری کی وجہ سے بیماری لگی ہے، وہ نہ دیکھ رہا ہو، یعنی صلاحیت ہو، ملکہ ہو، صفت ہو، اب وہ بندہ وہ اس صفت سے محروم ہو گیا ہو۔ لہٰذا دیوار کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اندھی ہے۔ اندھا اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہو اور نہ دیکھ رہا ہو، اور وہ انسان ہے۔ اسی طرح دیوار کو نہیں کہہ سکتے یہ مجرد ہے۔ مجرد اور معیل، یہ مجرد کہتے ہیں جو غیر شادی شدہ کنوارا ہو، اور معیل اہل عیال والا شادی شدہ۔ تو دیوار کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجرد، اس نے شادی کی ہوئی ہے دیوار نے، تو یہ کنواری ہے یا نہیں ہے دیوار، کیونکہ اس کے اندر شادی کرنے کی صلاحیت تھی۔ اسی طرح کہتے ہیں جہل اور علم کے درمیان تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے۔ جہل وہاں صادق آتا ہے جہاں علم آ سکتا ہو اور نہ ہو۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جو عالم بن سکتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، لیکن اس نے علم حاصل نہ کیا ہو۔ لہٰذا سنیں، جہل کا مطلب ہے عدم علم۔ جہل کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے نہیں، اس کے پاس عدم علم جس کے پاس علم کی صلاحیت ہو۔ لہذا دیوار کو ہم جاہل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں،
اگرچہ دیوار عالم نہیں ہے، جاہل ہے، لیکن اس کو ہم جاہل نہیں کہیں گے، دیوار کو دیوار جاہل ہے، کیوں؟ اس کے اندر صلاحیت ہے۔ لہٰذا علم کے مقابلے میں ہے کون؟ جہل۔ اور یہ جو تقابل ہے، تقابل ملک اور عدم ملک، اس کی بات آئے گی، یہ ایک نقطہ ابھی سے ذہن میں نشست کر لیں۔ پھر کہتے ہیں جس طرح، چونکہ جہل علم کے مقابلے میں ہے، علم کی دو قسمیں تھیں، تصور اور تصدیق، تو جہل کی بھی یہی قسمیں ہیں، تصور اور بہت آسان بات ہے۔ اگر جہل تصور کے مورد میں ہو، جہل تصوری کہیں گے اس کو، اگر جہل تصدیق کے مورد میں ہو، اس کو جہل تصدیقی کہیں گے۔ بہت توجہ، جہل تصدیقی پہلے بیان کرتا ہوں۔ خود علم تصدیقی کیا تھا؟ وہ اس کا مورد کیا تھا؟ نسبت، جملہ خبریہ میں نسبت تامہ، نسبت کا ادراک جس کے نتیجے میں نفس حکم لگاتا ہے۔ اب نسبت کا ادراک نہ ہو، اذعان نہ ہو۔ اذعان کب نہیں ہوگا؟ جب وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آیا نسبت واقع کے مطابق ہے یا نہیں۔ جب نفس حکم نہیں، مثلا زید ہے، زید کی طرف قیام کی نسبت دی گئی ہے، تو ایک ہے زید، ایک ہے قیام، ایک ہے نسبت، یہ سارے تصور کے مورد ہیں۔ اذعان تب ہوگا جب جا کے باہر ہم دیکھیں گے زید کھڑا ہے، یا کھڑا ہے تو تب بھی اذعان ہے، نہیں کھڑا ہے تب بھی اذعان ہے، یقین ہے کہ وہ نسبت واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق۔ اگر اس نسبت میں جہل ہو، یہ نسبت ثابت نہ ہو میرے لیے، اس کو جہل تصدیقی کہیں گے۔ اگر جہل ہو تصدیق کے مورد میں، یعنی نسبت کا علم نہ ہو، ادراک نسبت نہ ہو، نسبت کا ادراک نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے یہ جہل کس مورد میں ہے؟ تصدیق کے مورد میں۔ تصور کے بما یتعلق و تصور و تصدیق، بات پڑھیے نا، مفردات کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے تو جہل تصوری ہے، بجلی کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، جہل تصوری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے فرض کریں فیصل مسجد نہیں دیکھی ہوئی، تو یہ جہل تصوری ہے آپ کے لیے، تصور کے فیصل مسجد مفرد ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تصور کا مورد ہے نا۔ اب تصور کے مورد میں وہ مضاف مضاف الیہ ہوں، موصوف صفت ہوں، وہ جملہ انشائیاں ہوں، ان موارد میں اگر ہمیں جہل ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ جہل تصوری۔ تو جہل تصوری اور جہل تصدیقی بڑی آسان سی بات ہے۔ پھر یہ جہل تصدیقی کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے جہل بسیط، ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ ابھی ایک عام اصطلاح ہوتی ہے جہل مرکب، ابھی واضح ہوگا آپ کے لیے وہ کیا ہوتی ہے اصطلاح۔ جہل کی دو قسمیں، جہل بسیط اور جہل مرکب۔ میں نے پہلے بھی کئی دروس میں بتایا ہے، بسیط اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اجزاء نہ ہوں۔ مثلا ہم نے صفات ثبوتیہ جو دنیات میں ہمیں پڑھائے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیت میں تھا، ایک تھا کہ وہ بسیط ذات ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں۔ جس کے اجزاء ہوتے ہیں وہ ٹھوس جسم رکھتا ہے، اور جو اجزاء ہوتے ہیں وہ اپنے وجود میں وہ چیز اپنے اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، جبکہ اللہ محتاج، اور اس کا وہ ٹھوس وجود بھی، چونکہ جو ٹھوس وجود رکھتا ہے جس کی گہرائی چوڑائی لمبائی ہوتی ہے، اس کے لیے فنا ہوتی ہے، اس ذات کے لیے کوئی فنا نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ بسیط ہے، بسیط سے مراد، اور صفات سلبیہ میں یہ پڑھاتے ہیں کہ وہ مرکب نہیں ہے، اجزاء سے محتاج نہیں ہے۔ چائے جو ہوتی ہے نا، وہ دودھ، پتی، پانی، چینی یا اس میں الائچی ڈال دے، ان چیزوں کا مجموعہ ہے۔ چائے وجود میں آنے کے لیے ان اجزاء کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بسیط ہے، وہ قابل اجزاء نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر وہ قابل اجزاء تو اس کو محتاج ہونا لازم آتا ہے۔ یہ ایک مثال، مرکب یعنی جس کے اجزاء ہوں، چائے مرکب ہے۔ اچھا، یہ جو خوشی ہوتی ہے، خوشی بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں ہوتے ہیں، جو مجرد چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں جہل بسیط اور جہل مرکب۔ جہل بسیط یہ ہے کہ انسان ایک نسبت سے جاہل ہو، اس کو نسبت کا ادراک نہ ہو، اس کو نسبت کا ادراک، اور اپنے جہل کی طرف متوجہ ہو، اسے پتہ ہے کہ مجھے اس نسبت کا ادراک نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دیکھیے، میں نے کہا ہے کہ یہ جو دو قسمیں ہیں، یہ جہل تصوری کی نہیں ہے، جہل تصدیقی کی ہیں۔ تو اب نسبت کا ادراک، ٹھیک ہے، اس سے انسان جاہل ہو،
اور اپنے جہالت کی طرف متوجہ ہو، یہ جہل بسیط ہے، ایک جہل ہے۔ جو چیز ایک ہوتی ہے وہ مرکب نہیں ہوتی، ترکیب کے لیے کم از کم دو ہونا ضروری ہے۔ علم نام میں آپ نے پڑھتے لفظ مفرد اور مرکب، مرکب کیسے کہتے ہیں؟ جو کم از کم دو کلموں سے مل کر بنے۔ تو مرکب میں ترکیب میں دویت ضروری ہے نا، کم از کم دو چیزیں تو ہوں نا، تو ایک چیز تو وہ اپنے آپ کی جز نہیں ہوتی نا، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، جہل بسیط میں انسان واقع سے جاہل ہے۔ اب یوں کہ آسان الفاظ کتاب والے کے، جہل بسیط وہ ہوتا ہے انسان واقع سے اور اپنی جہالت کے ساتھ متوجہ ہو۔ یعلم انہ لا یعلم، اسے پتہ ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے۔ فرض کریں نسبت دی گئی ہے زید کی طرف قیام کی، بندہ باہر گیا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، خبر دینے والا بھی کوئی 100% وہ اعتماد والا بندہ نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ مجھے اس نسبت کا ادراک نہیں ہے اور اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہے، یہ جہل بسیط ہے۔ جہل مرکب کیا ہوتا ہے؟ انسان نسبت کے ادراک نہ رکھتا ہو، یا یوں کہ واقع سے جاہل ہو لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو۔ واقع سے جاہل ہے، اپنی جہالت کی طرف متوجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک بندے کو پتہ نہیں ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے۔ انہ لا یعلم ولا یعلم انہ لا یعلم، پہلا لا یعلم یعنی وہ واقع کو، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ واقع کو نہیں جانتا۔ واقع یہ ہے پاک پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے جی؟ جو لوگ ان کی جگہ کسی اور کو خلیفہ مانتے ہیں وہ واقع سے جاہل ہیں لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب دو جہالتیں ہوں گی۔ جہل مرکب کیوں کہتے ہیں؟ دو جہالتیں ہیں، واقع سے بھی جاہل ہیں علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فاصل سے، لیکن اپنے آپ اس جہالت سے بھی وہ جاہل ہیں، اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں۔ تو واقع میں کتنی جہالتیں ہوں گی؟ اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہل مرکب، ٹھیک ہے جی؟ اب جہل بسیط اور جہل مرکب۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یاد رکھیں یہ جہالت کی کبیح ترین قسم ہے، بری چیز ہے نا یہ۔ چلیں انسان جاہل ہو واقع سے، کم از کم اپنی جہالت کی طرف تو متوجہ ہو نا، اپنی جہالت کا تو عالم ہو نا۔ تو جو شخص جاہل بھی ہو اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہو، یہ کبھی ترین ہے۔ اچھا توجہ فرمائیں، جاہل مرکب جو ہوتے ہیں، جو حضرت علی علیہ السلام کی جگہ کسی اور کو خلیفہ بلا فاصل سمجھتے ہیں، واقع سے جاہل ہے نا، لیکن ان کو یقین ہے ان کی خلافت کے جن کو وہ مانتے ہیں، ان کو تو یقین ہے نا، ان کو یقین ہے کہ وہ واقع سے عالم ہے، حالانکہ واقع کے عالم، تو سمجھنے بات جو کہنے لگا، ان کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے جہل مرکب یہ صرف تصدیق میں ہوتا ہے، تصور میں نہیں ہوتا، چونکہ تصور میں اعتقاد اور یقین اگرچہ خلاف واقع اعتقاد ہے، اگرچہ اعتقاد خلاف ہے واقع، حقیقت کے برخلاف ہے، لیکن اعتقاد اور اذعان تو ہے نا ان کو۔ اس وجہ سے کہتے ہیں جہل مرکب تصدیق کے مورد میں ہوتا ہے، یہ تصدیق کی قسم بنتی ہے، یہ تصور کی۔ یہاں تک ترجمہ کر لیں پھر آگے جاتے ہیں۔ الجہل و اقسامہ، جہل اور اس کی اقسام۔ لیس الجہل، جہل نہیں ہے، دیکھیے یعنی جہل نہیں ہے، کیا ہے؟ مگر الا، جہل ہے عدم العلم، علم کا نہ ہونا۔ توجہ کریں، جہل کیا ہے؟ علم کا۔ دیوار کے پاس علم نہیں ہے، درخت کے پاس علم نہیں ہے، نہیں، ممن، ان میں سے، لہ الاستعداد للعلم، جس کے پاس علم کی استعداد ہو اور علم نہ ہو۔ جہل کا مطلب ہے جس کے پاس علم کی استعداد ہو، وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ، جو علم کی قدرت رکھتا ہو لیکن علم نہ ہو۔ جس طرح کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں، مجرد اس کو کہیں گے جس کے اندر شادی کرنے کی صلاحیت ہو۔ دوسری مثال کیا دی تھی؟ مثالیں تو یاد رکھے کریں نا۔ اندھا ہونا، اندھا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بصارت کی صلاحیت ہو اور نہ دیکھ رہا ہو، یہ بھی اسی طرح ہے۔
پس فل جمادات ول اجماوات لا نسمیھا جاہلتن ولا عالمتن، جو جمادات ہیں پتھر مٹی ریت وغیرہ اور اجماوات چوپائے، لا نسمیھا جاہلتن ولا عالمتن، ان کو ہم جہل کہتے ہیں نہ عالم کہتے ہیں۔ مثل العما، جیسے اندھا ہے۔ اچھا عما کسے کہتے ہیں، اندھا کسے کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُ عدم البصر ہے، اندھا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بصارت نہ ہو، مطلقاً نہیں، فی من شأنہ ان یبصرا، جس کی شان اور صلاحیت اور قوت یہ ہے کہ وہ بصارت رکھ سکتا ہے لیکن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا فلا یسمی الحجر اعمیٰ، تو کبھی بھی آپ پتھر کو اعمیٰ، حالانکہ پتھر دیکھتا ہے کیا، لیکن پھر بھی اس کو اندھا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وَسَيَأْتِي، ان قریب آئے گا اگلے ہفتے، ان مثل هذا، اس طرح کا جو تقابل ہوتا ہے، یعنی ایک شے کے اندر ایک چیز کے اندر ایک شے کی صلاحیت ہو اور نہ ہو، یسمى عدم ملکۃ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدم ملکہ۔ ومقابلہ وہو العلم والبصر، اس جہل کے مقابلے میں علم ہے، اعمیٰ کے مقابلے میں بصر ہے، تو ملکہ یسمى ملکۃ، اسے کیا کہیں گے؟ ملکہ۔ دیکھیے علم ملکہ ہے، جہل اسی علم کا نہ ہونا، ٹھیک ہے نا، عدم ملکہ یعنی اس ملکے کا نہ ہونا۔ اچھا شادی شدہ ہونا ملکہ ہے، اب بھی بندہ نہ ہو، وہ عدم ملکہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بصارت ملکہ ہے، بصارت کا نہ ہونا مطلقاً نہیں، جس کے پاس بصارت کی صلاحیت ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے فاقد ہو، کھو چکا ہو وہ ان کو۔ وَسَيَأْتِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا، ہاں ان قریب آئے گا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو عدم ملکہ کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو علم البصر ہے یسمى ملکۃ۔ خود ملکہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ملکہ پہلے بھی بتا چکا، ایک کام آپ کی صلاحیت بن چکا ہو، مضبوط صفت، یا ملکہ کا ایک معنی ہو سلیقہ، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک سلیقہ، ایک وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے جو چیز، اسے کیا کہتے ہیں؟ ملکہ کہتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر کوئی صفت مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے، راسخ ہو جائے، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، الحمد ہمارا ملکہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، نماز جو پڑھتے ہیں ہمارا توجہ نہ بھی ہوتا بھی ہم صحیح پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، فرماتے فَيُقَالُ أَنَّ الْعِلْمَ وَالْجَهْلَ مُتَقَابِلَانِ، پس کہا جاتا ہے کہ علم اور جہل متقابل ہیں، لیکن تقابل الملکۃ وعدمہا، تقابلہ یہ مصدر ہے اور یہ مفعول مطلق ہے متقابلان کے لیے، علم اور جہل متقابل ہیں لیکن تقابل بھی تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کا ہے، واضح بات۔ فالجہل علی قسمین، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا، جہل کی تعریف ہوگی، تو جہل کی دو قسمیں ہیں، کما ان العلم علی قسمین، جس طرح کہ علم کی، کیوں یہ دو قسمیں ہیں اس جہل کی؟ لأنہ یقابل العلم، اس عبارت کو سمجھنا ہے، یہی تعریف ہے، یہی جملہ یاد کر لیں تو پوری تعریف ہے، چونکہ جہل علم کے مقابلے میں ہے، فَيُبَادِلُهُ فِي مَوَارِدِهِ، پس یہ تبادلہ کرتا ہے، یبادلو اس کا مرجع جہل، ہو کا مرجع علم، جہل علم کے ساتھ تبادلہ کرتا ہے، فی مواردہ، فی موارد العلم، علم کے مورد کیا تھے؟ علم کا مورد تصور اور تصدیق تھا۔ اب فتارتن یبادل تصورا، کبھی یہ جہل تصور کے مقابلے میں ہوتا ہے، تصور کے ساتھ تبادلہ کرتا ہے، کیا مطلب؟ اے یکونو فی موردہ، یعنی جہل تصور کے مورد میں ہوتا ہے، اگر جہل تصور کے مورد میں ہو تو جہل ہے تصوری، وَأُخْرَى یبادل التصدیق، اور بعض اوقات یہ تصدیق کے ساتھ تبادلہ کرتا ہے، کیا مطلب؟ اے یکون فی موردہ، یعنی یہ جہل تصدیق کے مورد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے تصور کے مورد اور تصدیق کے مورد کیا ہے؟ تصدیق کا مورد ایک ہی ہے، وہ ہے جملہ خبریہ میں نسبت تامہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس مورد میں جہل ہے، ہمیں اس نسبت کا علم نہیں، ہمیں نسبت کا ادراک نہیں ہوا، نسبت کے ادراک نہ ہونے کا مطلب ہے ہمارا جہل تصدیق کی ہے، چونکہ تصدیق کے مورد میں ہے۔
अच्छा जी, फ़यस्सहु बिलमुनासिबत है, सुने, चूँकि जाहल मुकाबले में है इल्म के, इल्म की दो किस्में, तसव्वुर तस्दीक, तो चूँकि इल्म की दो किस्मों को तसव्वुर तस्दीक कहते हैं, इसी मुनासिबत से जाहल की दो किस्मों को भी तसव्वुर और तस्दीक कह देते हैं। फ़यस्सहु बिलमुनासिबत है, बस इसी इल्म की मुनासिबत से सही है अन नुसम्मिल अव्वला अल जाहलत तसव्वुरिया, अगर तसव्वुर के मौरद में जाहल हो तो उसको नाम दें हम जाहल तसव्वुरी का, वसानिया अजाहल तस्दीका, और दूसरी को नाम देते हैं अजाहल तस्दीकी, जाहल तस्दीकी का। सुम्मा अन्नहुम, फिर बेशक जो मंतकी हैं, यक़ूलून, वो फरमाते हैं अन्नल जाहल यनक़सिमु इला क़िस्मैन, मैं अभी से बता दूं जाहल से मुराद जाहल तस्दीक की मुराद है, बसीतुन व मुरक्कबुन। बार आपने अब ये तवज्जो करनी है कैसे, व फिल हकीकत अन्न जाहल तस्दीकी खासतन हुवल्लज़ी यनक़सिमु इलैहिमा, अभी से तवज्जो कर ले, कहते हैं जाहल तस्दीकी ख़ास तौर पर वो है जो इन दो किस्मों की तरफ तकसीम होता है, जाहल बसीत और मुरक्कब की तरफ। वलिहाज़ा इक्तज़ा, वलिहाज़ा इक्तज़ा, इसी बात ने तकाजा किया है। देखिए असल में जाहल तस्दीकी की दो किस्में बताना चाहते हैं आपको, कौन सी दो किस्में, बसीत और मुरक्कब, तो इसी वजह से पहले खुद हमने जाहल की दो किस्में आपको बताई हैं। इसी बात ने तकाजा किया है नुक़स्सिमल जाहल इला तसव्वुरिन व तस्दीकियन, हम जाहल को तकसीम करें तसव्वुर और तस्दीकी की तरफ। व नुसम्मीहुमा बिहाज़िहि तस्मिया, और उनको हम ये नाम देते हैं जाहल तसव्वुरी का और जाहल मुरक्कब का और जाहल तस्दीक का। अम्मल जाहल तसव्वुरी, जहाँ तक बात है जाहल तसव्वुरी की, फ़ला यकूनु इल्ला बसीतन, जाहल तसव्वुरी सिर्फ और सिर्फ बसीत होता है ना भी, उसमें अज्जा नहीं होते ना। हमने एक कौल बयान किया था ना कि भी तस्दीक के बारे में कहते हैं चार अज्जा से मिलकर बना है, एक है वो ज़ैद, एक है क़ियाम, एक है क़ियाम की ज़ैद की तरफ निस्बत, और एक है इज़आन। चलो अगर हम कायल हो जाएं कि बस जो तस्दीक है वो मुरक्कब नहीं है, कम से कम वो तीनों मुकद्दमात तो हैं ना, उनसे मिलकर तश्कील पाता है ना तस्दीक, ठीक है ना। तो बहरहाल कहते हैं कि वो जो जाहल तसव्वुरी होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बसीत होता है, वो मुरक्कब नहीं होता। कमा सयत्ता ज़ेवान करीब वाज़ेह होगा। वल नुबय्यिनिल क़िस्मैन, चाहिए कि हम पहले दोनों किस्मों को बयान करें। फ़नक़ूल, पस हम कहते हैं नंबर एक अल जाहलुल बसीतो, जाहल बसीत, अन यजहलल इंसानो शैअन, इंसान एक शय से जाहिल हो, व हुवा मुल्तफ़ितुन इला जहलिही, वो अपनी जहालत की तरफ मुतवज्जे हो। जाहिल है एक शय से मुराद भी वो निस्बत मुराद है, इदराक की निस्बत नहीं है उसको, और वो अपनी जहालत की तरफ मुतवज्जे है। फ़यअलमु अन्नहु ला यअलमु, उसे पता है कि उसे पता नहीं है, वो जानता है कि वो नहीं जानता, ठीक है। मिसालें का जहलना, जैसे हमारा जहल बेवजूद सुक्कान फिल मरीख, मरीख में सकूनत के वजूद के। देखिए हमें पता नहीं है कि आया मरीख मस्कून रहा है या नहीं रहा, मरीख पर सकूनत हुई है या, हमें जहल नहीं, साबित नहीं आजकल। तो अल मरीखो मस्कूनुन, ये जुमला ये खबरिया है, तस्दीक का मौरद है। हमें इस निस्बत का इज़ान नहीं है, जो मरीख की तरफ निस्बत दी गई सुकान की, उस निस्बत से हम जाहिल हैं और अपनी जहालत की तरफ मुतवज्जे हैं। हमें पता है कि हम जाहिल हैं, आज तक साइंस भी मान रही कि हमें पता नहीं है, हम यकीन से नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, जाहिल बस। फ़इन्ना नजहलु ज़ालिका, हम सकूनत से जाहिल हैं, मरीख पर सकूनत से जाहिल हैं। व नअलमु बिजहलना, और अपनी जहालत को जानते हैं। फ़लैसा लना, बस हमारे लिए नहीं है इल्ला जहलुन वाहिद, एक ही जहालत है, हम वाक़े से जाहिल है, लेकिन अपनी जहालत के आले में मुतवज्जे हैं। ये हो गया एक। नंबर दो अल जहलुल मुरक्कब, अन यजहला इंसानन, इंसान एक शय से जाहिल हो, वह गैर मुल्तफ़ितन इला अन्नहु जाहिलुन बिही, और वो मुतवज्जे ना हो इस बात की तरफ कि वो उस शय का जाहिल है।
بل یعتقدوا انہ من اہل العلم بہ، بلکہ اس کا اعتقاد اور رضان یہ ہے کہ وہ اس شے کے اہل علم میں سے ہے۔ بہی کا مرجع وہ شے، انسان ایک شے کی واقعیت سے جاہل ہے لیکن اعتقاد اور رضان رکھتا ہے کہ میں اس چیز کا عالم ہوں۔ فلا یعلم انہ لا یعلم، اسے پتہ نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، یعنی اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے۔ تو کتنی جہالتیں ہوگی، اس وجہ سے اس کو کل کا اہل الاعتقادات الفاسدۃ، جیسے وہ لوگ جو غلط عقیدے رکھتے ہیں، جو لوگ جو مثلا بت پرست ہے، فرض کریں، یہ بھی مثال ہم دے سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، پرستش صرف کس کی ہونی چاہیے، اللہ کی ہے، لیکن وہ ان کو یقین ہے کہ یہی بت ہمارے خالق ہیں، یا بت جن میں بت آ گیا ہے، یا بت جن کی شکل ہے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں آ جائیں، ولایت علی ابن ابی طالب، حقیقت یہ ہے ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو مسلمان علی ولی اللہ نہیں پڑھتے ہیں، مولا علی کی ولایت کا مطلب ہے خلافت بلا فصل کا قائل ہونا، چونکہ پاک پیغمبر نے زاوت الذوالعشیرہ سے لے کر غدیر قوم کے میدان تک ہر جگہ پر مولا علی علیہ السلام کو اپنا نائب کے طور پر متعارف کرایا، لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے ظاہری خلافت بھی نہیں دی اور آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، وہ ان کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں، اس کا مطلب وہ حقیقت سے جاہل ہے۔ حقیقت یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت ہے، آپ خلیفہ بلا فاصل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یقین ہے کہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ خلیفہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ حقائق کو نہیں جانتے، واقعات سے، لیکن اپنے جاہل ہونے سے جاہل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ جَاهِلُونَ بِهَا فِي الْوَاقِعِ انہم، اچھا وہ جو ہے نا کا اہل الاعتقادات الفاسدہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یحسبون، جو گمان کرتے ہیں کہ اللہ انہم عالمون بالحقائق، وہ حقائق کے عالم ہیں، لیکن وہم جاہلون بہا کا مرجع حقائق، واقع حقیقت یہ ہے واقع میں وہ ان حقائق سے جاہل ہیں، سمجھ آگے بات۔ وَيُسَمُّونَ هَذَا مُرَكَّبًا، اس قسم کے جہل کو جو تصدیق کے مورد میں ہے، اس کو جہل ہے، پچھلا بھی تصدیق کے مورد میں تھا، وہ بسیط تھا، لیکن یہاں یہ بھی تصدیق کے مورد میں، لیکن کیا ہے، مرکب ہے، لِأَنَّهُ يَتَرَكَّبُ مِن جَهْلَيْن، کیونکہ یہ دو جہالتوں سے مرکب ہوا ہے۔ الجہل بالواقع، پہلی بات یہ کہ انسان واقع سے جاہل ہے، والجہل بہذا الجہل، اور اپنے اس جہالت سے بھی، وَهُوَ أَقْبَحُ، افضل تفضیل ہے، وَأَحْجَنُ الْقِسْمَيْن، دو قسم میں سے کبیر ترین اور پست ترین یہی ہے، وہ بھی پست ہے، انسان واقع سے کیوں نہ جاہل ہو، کیوں جاہل ہو واقع سے، انسان کو واقعات کا علم ہونا چاہیے نا، وہ جہالت بھی نقص ہے، لیکن کم از کم یہ تو اپنی جہالت کی طرف تو متوجہ ہے نا، ایک جہالت ہے، یہاں پر کتنی جہالتیں ہو جائیں گی، تو لہذا یہ دو قسم میں سے۔ اچھا، اب آخری نقطہ ہے، اس کو یہی لائن مہم ہوتی ہے اس کتاب کی آخری لائن، بہت ساری جگہ پر کہتے ہیں کہ یہ جو جہل مرکب ہے نا، یہ صرف اور صرف تصدیق کے مورد میں ہوتا ہے، تصور کے مورد میں، کہتے ہیں یہ جہل مرکب صرف کس میں ہوتا ہے، تصدیق کے مورد میں۔ کیوں؟ تصدیق وہ ہوتا ہے جس میں اذعان اور اعتقاد ہوتا ہے، جو جاہل مرکب ہے کیا اس کو اذعان ہے یا نہیں ہے، اعتقاد تو ہے نا، اگرچہ واقع کے برخلاف ہے، اذعان اور یقین، حکم بھی ہے یا نہیں ہے، وہ حکم بھی لگاتا ہے، اس چونکہ یہ جاہل مرکب، ٹھیک ہے، اذعان اور اعتقاد پر مشتمل ہوتا ہے، اسی وجہ سے، لیکن جو جہل بسیط ہے وہ تصور کے مورد میں بھی ہو سکتا ہے، جہل بسیط تصور کے، انسان روح کی حقیقت سے واقف نہ ہو اور اپنے اس کو جانتا ہو اپنی جہالت سے، نہیں، یقین نہیں ہے، تصور کا مورد ہے نا، مجھے بجلی کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اب کس سے جاہل ہوں اور اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہوں، تو تصور ہے یا تصور کا مورد ہے یا نہیں ہے، اپنی جہالت کا تو یقین ہے،
اپنی جہالت کی طرف متوجہ، ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس شے سے وہ جاہل ہے؟ کیا ادراک نسبت سے جاہل ہے؟ یہی آپ کو چکر دینا ہے. ادراک نسبت سے جاہل ہے وہ؟ جہل مرکب وہاں فرض نہیں ہو سکتا نا. تصور کے مورد میں جہل مرکب فرض ہی نہیں ہو سکتا، صرف جہل بسیط ہوگا. کیا میں حقیقت سے جاہل ہوں بس اور اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہوں، ٹھیک ہے نا. اعتقاد والی بات ہے، میں اپنے ایک شے کی حقیقت مجھے نہیں پتا ہے. آپ نے مینار پاکستان نہیں دیکھا ہوا، آپ اس سے جاہل ہیں، اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہے، بسیط ہے. اگر اذعان اور وہ آ جائے تو وہ تصدیق کا مورد بن جائے گا. اس میں آپ کو کسی طرح کا کوئی اذعان اعتقاد والی بات ہی نہیں ہے نا، یہ تصدیق کا مورد ہی نہیں ہے نا. ہے بھی جہالت کہاں؟ تصور کے مورد میں. آپ ایک شے کی حقیقت سے جاہل ہیں بس. ترکیب جس میں آ جائے گی دو جہالتیں، دو جہالتوں کو ضروری ہے کہ وہ تصدیق کا مورد ہونا چاہیے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جو جہل بسیط ہوتا ہے وہ صرف اور صرف تصور کے مورد میں ہوتا ہے. جہل بسیط صرف اور صرف جہل مرکب کس کے مورد میں ہوتا ہے؟ تصدیق کے مورد میں. کس کو؟ نا وہی جہل بسیط کا ہے نا. جہل کی دو قسمیں نا، علم کی دو قسمیں نہیں ہیں. جہل کی ہم نے کیا کی ہے؟ تصور. کون؟ جہل تصدیقی کی دو قسمیں ہم نے، جہل تصدیقی کی، تصور کی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جہل تصوری صرف بسیط ہوتا ہے. اب یوں کہیں جبکہ جہل تصدیقی بسیط بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جو جہل بسیط ہے وہ جہل تصوری صرف بسیط ہوتا ہے، وہ مرکب نہیں ہوتا. جو جہل تصدیقی ہے وہ بسیط بھی ہو سکتا ہے، اور اگر انسان نسبت سے جاہل ہو، اس کو نسبت کا ادراک نہ اور اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہو تو جہالت بسیط ہوگا، اور اگر متوجہ نہ ہو تو جہل مرکب بن جائے گا. لیکن جہل تصوری، جو جہل بسیط ہے، جہل تصوری صرف اور صرف بسیط ہو سکتا ہے، وہ مرکب نہیں ہو سکتا.